بہت سارے لوگوں کو عدلیہ گھر بھیجتی نظر آئے گی، بہت سارے لوگوں کے اوپر جو ہے مختلف شکیں لگتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ احتجاج کوئی رنگ لے کے آئے گا؟ یہ 2 اکتوبر کا جو گرہن لگا ہے نا، ہاں جی ہاں جی، یہ حکومتوں پہ ہمیشہ بھاری ہوتا ہے گرہن۔ آپ کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو کی تھی، بلکہ 2-3 ویڈیو میں یہ ذکر ہو چکا ہے، آستین کے سانپ۔ جی جی، وہ آستین کے سانپ جو ان سے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا فیوچر اب کیا ہے؟ معاملہ سابقہ اہلیہ کوئی ایسا معاملہ کر دیا تھا کہ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بیبا میں ایتھے نہیں رہ سکتی، چلنا ہے تو میرے نال چل نہیں تھے۔ یہ دن دسمبر تک جو چلیں گے نا بٹی صاحب، یاد رکھیے گا ایسی چیزیں آئیں گی۔ پاکستان کی پروگریشن کا ٹائم ہے 20-21 دسمبر سے آنورڈز ہمارا پیارا پاکستان ترقی کرنا شروع کرے گا۔ عوام اپنے حق کے لیے نکلے گی، کیا کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ عوام حق لے کے اپنا جو ہے نا بیٹھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں اور ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ آج کچھ سیاسی باتیں ہیں، اور سیاست جو ہے آج کل بڑی گرم ہوئی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آئینی ترمیمی بل پر بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور نمبر آف گیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی نمبر گیم پورا ہے، مگر حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ابھی نمبر گیم والا ایسا ابھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ احتجاج، پنجاب میں دفعہ 144 لگ گئی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے ملک گیر احتجاج کا کال ہے۔ اب وہ احتجاج کامیاب ہوں گے یا وہ دفعہ 144 جو لگی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں پھر وہی مار دھاڑ یا گرفتاریاں یا کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اور خان صاحب کے جو کیا کہتے ہیں کہ جی بیانات پر یا ملاقاتوں پر پابندی تھی، وہ آج کھلنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب کا کیا لاہ عمل ہوگا، خان صاحب اپنی قیادت کے ساتھ بات کریں گے تو کیا کچھ ہوگا، وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ جو ان کا ذائچہ خان صاحب کا کیا کہہ رہا ہے، اس حوالے سے پریڈکشن دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ الحمدللہ۔ سر اکتوبر میں نا احتجاجوں سے بھرا ہوا تھا، اب آگے نومبر بھی ہے، اور یہ اکتوبر کے آخری دن کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ احتجاج جو ملک گیر احتجاج کی کال ہے، کیا یہ یہاں پہ بات ختم ہو جائے گی یا آگے احتجاج اور بھی چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سب سے پہلے میں نا آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا تعلق ایسٹرالوجی کے ساتھ ہے، بالکل میرا پروفیشن ہے بالکل پڑھانا یا ایسٹرالوجی۔ دوسرا یہ ہے کہ کمنٹس میں اگر لوگ یہ سمجھیں نا کہ میرا تعلق پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، تو وہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ اگر آپ دیتے ہیں نا مطلب روڈ بدتمیز کمنٹس، جواب آپ کو دیا جا سکتا ہے ویسے ہی، مطلب یو کین بی پیڈ ان دا سیم کوائن، مگر آپ کا اگر جو طرز تخاطب ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو دیٹ ڈپکٹس یور پرورش، آپ کی جو براٹ اپ ہے وہ بتاتی ہے۔ میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔ ہمارے پاس دیکھیں پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ بھی لوگ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد پی ایم ایل این والے بھی ہیں، بالکل، اور لوگ بھی ہیں، پی ٹی آئی والے بھی ہیں، ہمارے لیے سب برابر ہیں، مگر جو ذائچہ کہتے ہیں ہم نے وہی بتایا، ہم نے وہ بتانا ہے جو ذائچے نے بتانا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں کوئی انوکھی علیحدہ بات نہیں کرتا، میں نے بھی وہ نام تجزیہ کار ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ نے جو کوسچن کیا ہے نا، سب سے بہترین جاننے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ ہم لوگ اپنے جو محدود سے جو ہے نا علم کے ذریعے جو اندازے لگاتے ہیں، پروبیبلٹیز جو ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بخش دیا کریں۔ دیکھیں اس کو مطلب حتمی بات تو اللہ کے پاس ہے، بالکل آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ بات اس طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، کیسے جا رہی ہے۔ دیکھیں ایک نا سائیکالوجی کا ٹاپک ہے، اس کو کہتے ہیں ریورس سائیکالوجی۔ یہ جو پلینٹس ہیں نا، یہ بھی کئی دفعہ ریورس سائیکالوجی جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ جس کے اوپر کسی شاعر نے کہا نا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، یعنی کوکب بولتے ہیں سیارے کو، ستارے کو، کہ جو نظر آ رہا ہے دیکھنے میں وہ اصل میں ہے نہیں۔ اس وقت بھی پاکستان کی سیاست میں یہی ہو رہا ہے کرنٹلی، کہ جو چیز ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی، اندر کچھ ایسا ایک دم سامنے آئے گا، کچھ خبریں ایسی آئیں گی کہ وہ حیران بھی ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ پریشان بھی ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ بیمار بھی ہو جائیں گے۔ سر سمجھنے والی بات ہے نا کہ اگر وہ ہم جو ٹائم یا دیکھتے ہیں، ستاروں کا ٹائم دیکھتے ہیں، وہ اس ٹائم پہ نہیں ہوتا تو تھوڑے ٹائم کے بعد وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ چیز سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا میں آپ کو نا ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ نا کچھ لوگ ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے ایسٹرالوجر ہیں،
ٹھیک ہے. اساتذہ کرام کو نکال کے کچھ اور لوگ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہی وقت میں دنیا میں کروڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کی تقدیر ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم بیٹھے ہوئے اس کمرے کے اندر, ٹھیک ہے, لائٹس لگی ہوئی ہیں ہر طرف, بالکل ٹھیک ہے. ایک بندہ ادھر کھڑا ہو کے ہمیں جب دیکھے گا, ایک بندہ ادھر کھڑا ہو کے دیکھے گا, ایک سامنے سے دیکھے گا, اس کے اینگلز ڈفرینٹ ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح لائٹ جب آپ بند کر دیتے ہیں ایک جگہ کی, وہاں پہ کھڑے ہوئے بندے کا اینگل اور بنے گا, لائٹ ایک خاص پروپورشن سے آپ کے اوپر ڈلے گی, آپ کا ایک خاص عکس جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. بالکل میں مطلب لے مین طریقے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. بالکل. تو میں یہ ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جو یہ مطلب عالم اپنے آپ کو کلیم کر کے عجیب سی بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھیں دنیا میں ایک جگہ پہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ پہ غروب ہوا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. دنیا میں ٹائم کیسے سیم ہو سکتا ہے؟ کہیں پہ دن ہوتا ہے کہیں پہ رات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. مین جو چیز ہوتی ہے ایک تو ٹائم, اور جو ٹوئنز ہوتے ہیں نا, جو جڑواں بچے ہوتے ہیں, ان کا ذائچہ بھی فرق ہوتا ہے. ٹائم کا فرق, مائکرو سیکنڈز کا فرق بھی اگر ہوگا نا تو ذائچے میں فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اچھا, بہرحال یہ تو خیر ایک علمی بات ہے, جو ناقص رائے ہے میری میں وہ بتا رہا ہوں. اچھا, دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو چیز اس وقت چل رہی ہے نا, پوری دنیا میں اس کے اثرات آ رہے ہیں. ابھی ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا, بالکل, زحل کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہا ہے. اب پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کس طریقے سے نکل رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. لوگ آہستہ 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 آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جائیں گے, اور گورنمنٹ سے سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. تدبیر کے ساتھ چلیں گے تو شاید. سر اس کو کیا کہتے ہیں, شعور آنا کہتے ہیں یا کیا کہیں گے اس کو؟ اس کو کہتے ہیں, میں وہ کہنا نہیں چاہتا, مگر یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تنگ آمد اور بجنگ آمد والا کام جو ہے نا وہ ہوا. بریگیڈیئر صدیق سالک کی ایک کتاب تھی, پڑھیں اس کو, بجنگ آمد اس کا نام تھا. تو یہ ہے کہ لوگ اب نا فرسٹریٹ اس لیول پہ ہو گئے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ دیکھ لیں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اس میں پاکستان کا جو ذائچہ ہے نا وہ ابھی جائے گا اسٹیبلٹی کی طرف. جب بھی یاد رکھیے گا کوئی بھی ڈسٹرکشن ہوتی ہے نا, اس کے بعد کنسٹرکشن یا ریکنسٹرکشن ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں برین ڈرین بھی ہوا, یہ بھی ہوا, لوگ چلے بھی گئے, بٹ اسٹل جیسے میرے جیسے لوگ ہیں, ہم نے کہیں نہیں جانا, ہمارا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا پاکستان ہے. بالکل. تو ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے, ہم بھی عوام ہیں نا. تو یہ ہے کہ ذائچہ ہمارا جو ہے نا پاکستان کا یہی بتا رہا ہے کہ مشتری مضبوط ہے, وہ مضبوطی کی طرف جا رہا ہے. عدلیہ مضبوط ہوگی, عدلیہ اہم ترین فیصلے لیتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو عدلیہ گھر بھیجتی ہوئی نظر آئے گی, بہت سارے لوگوں کے اوپر جو ہے مختلف شکیں لگتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ دیکھیں گے, اور ہم کہتے ہیں, وہ فیض احمد فیض کہتے تھے نا کہ ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں, یہ پورے ہونے ہیں بھٹی صاحب. بالکل ایسا ہی. اور اللہ کا وعدہ سورہ کہف میں ہے, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا سر, یہ احتجاج کوئی رنگ لے کے آئے گا؟ یہ 2 اکتوبر کا جو گرہن لگا ہے نا, ہاں جی, ہاں جی, یہ حکومتوں پہ ہمیشہ بھاری ہوتا ہے گرہن. تو اب آپ دیکھ لیں مشکل میں تو ہے نا سارے. بالکل. اچھا سر, یہ مشکل کل پرسوں جو ہے سپر مون بھی کا بھی ہوا ہے, اس کا ایفیکٹ بھی, کیونکہ یہ ویسے اگر آئے نا گرہن کے اثرات سے پاک, تو یہ کیا کہتے ہیں, پوسٹیرٹی, پراسپیرٹی, پازیٹیوٹی یہ لے کے آتا ہے. یہ سپر مون کا تھوڑا سا بتائیں کہ ہوتا کیا ہے, یہ کیا چیز اس کو دیکھیں, اس کے اندر نا ایک بلو مون ہوتا ہے, ایک سپر مون ہوتا ہے. ہاں. اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اگر علیحدہ سے ہو نا, گرہن کے اثرات سے, قمر در عقرب کے اثرات سے اگر پاک ہے, تو پھر یہ آپ کو مطلب یہ فل مون ہے, فل بلون مون ہے. اچھا, کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے جب یہ ہوتا ہے نا بلو مون, تو آپ دیکھیں کئی دفعہ نا اس کے گرد ایک دور نا ایک اورا بھی بن جاتا ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. بالکل. یہ پازیٹیوٹی کے لیے ہوتا ہے بیسیکلی. اچھا. مگر اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ فل مون, بلو مون تو تھا مگر اورا نہیں تھا, اورا واز ناٹ دیئر. تو یہ ہے کہ یہ مگر یہ جو آج لگا ہے یہ اس کو تو سپر مون کہتے ہیں. آپ دیکھیں نا, سپر مون بھی دیکھیں نا, بلو مون بھی دیکھیں. بالکل. آپ ابھی اگر جاتے ہیں اس کے گرد ابھی نہیں تھا, وہ نہیں, بالکل نہیں تھا. تو یہ ہے کہ یہ
پازیٹیوٹی کے لیے ہوتا ہے وہ اس وقت اور ہی ڈسٹربڈ ہے سارا. بالکل. مون یاد رکھیے گا اس کا تعلق ہوتا ہے ایموشنز کے ساتھ, جذبات کے ساتھ. جذبات تو سارے بکھرے ہوئے. بالکل. تو کیا پازیٹیوٹی آئے گی؟ بالکل. اچھا سر, احتجاجوں کے بعد گرفتاریاں دیکھ رہے ہیں؟ ہو رہی ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. بالکل. گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں. بالکل. اور بس جو بھی ہے آپ کے سامنے ہی ہے. بٹی صاحب کرنے کو باتیں تو بہت ہے ذائچے کے حساب سے, مگر اتنا ہی بولنا مناسب ہے کہ جتنا ہم لے کے چل سکیں. بالکل ایسے ہی ہے, جتنا ہم برداشت کر سکیں. اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں. آپ کو میں ایک چیز اور بتاتا ہوں, یہ 20 اکتوبر کے بعد چیزیں جو ہیں وہ شدت کی طرف جاتی جائیں گی, یعنی حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا 20 اکتوبر کے بعد. یہ جو 20 اکتوبر آ رہی ہے یہ جو ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو اکتوبر کے آخری 5-6 دن ہیں نا, وہ بڑے ہارڈ مشکل حالات میں آ جاتی ہے گورنمنٹ. یہ اللہ کی طرف سے ہے. بالکل. اچھا, آپ نے اگر صحیح معاملات رکھے ہوں گے تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ نے معاملات نیگیٹو رکھے ہوں گے تو پھر آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حساب کتاب جو ہے وہ کرتا ہے پورے. بالکل ایسے ہی. اچھا سر, اب آپ عدلیہ کا آپ نے کہا جی آنے والے دور میں بہت اہم کردار دیکھیں گے. اب وکلا کا کردار مجھے بتائیں کہ یہ احتجاج کہیں وکلا کی طرف تو نہیں جا رہا؟ جی یہ جا رہا ہے, بالکل جا رہا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 20 اکتوبر سے آنورڈز جو فیز آ رہا ہے نا, زحل کو اگر ہم دیکھتے ہیں, ان کنسیڈریشن رکھتے ہیں, زحل اپنے کچھ درجے طے کرتا ہے. اس کے بعد ہم ان کو دیکھتے ہیں, نیپچون کو, پلوٹو کو اور یورینس کو. ان 3 پلینٹس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کس طریقے کی نظرات جو ہیں یہ بنا رہے ہیں سورج کے ساتھ, چاند کے ساتھ, باقی جو ہیں سیارگان ان کے ساتھ. یہ بہت طاقتور سیارے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں جس طرح یورینس ہے جب رائز ہوتا ہے یا پلوٹو رائز ہوتا ہے انقلابات آتے ہیں. اب بات اس طرف جا رہی ہے. عوام اپنے حق کے لیے نکلے گی, کیا کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ عوام حق لے کے اپنا جو ہے نا بیٹھے گی. اب بٹھانے کی کوشش کریں گے, کسی اور جگہ سے نکل آئیں گے, ادھر بٹھائیں گے, کسی اور جگہ سے نکل آئیں گے. یہ زحل اب جو ہے نا وہ بس اپنا کام کرے گا. ٹھیک ہے. زحل اور مارس, یوتھ جو ہے نا وہ یاد رکھیے گا اپنا کام اب پورا کر کے پھر بیٹھیں گے. منصور علی شاہ صاحب کا ذائچہ آپ نے دیکھا؟ میں پاکستان کا عدلیہ کا ذائچہ ہی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. میرے پاس کسی کا مطلب ان کا ڈیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو گوگل سے ریلیٹڈ آتے ہیں ڈیٹاز وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی بڑی اہم قیادت جو ہے ابھی تک جیلوں میں ہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ان کے واپس آنے کا, باہر نکلنے کا کہیں ٹائم آ گیا؟ پہلے میں آپ کو عدلیہ کا بتا دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. وہ چینج بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور عدلیہ مضبوط ہوتی نظر آتی ہے. تو آپ ان کو ڈال لیں, منصور علی شاہ صاحب کو یا کوئی اور جو بھی آئے گا نا, وہ مجبور ہوگا, عوام نے انگلی پکڑ کے چلانا ہے اب ساروں کو. ٹھیک ہے. اور عدلیہ ویسے ہی مضبوطی کی طرف جا رہی ہے. آپ دیکھیں کتنے ججز ہیں جو بہت سارے مین اسٹریم فیصلوں سے اختلاف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ اپنا رنگ, اپنا روپ وہ چینج کرتی ہوئی نظر آئے گی. وہ عدلیہ نہیں ہوگی جو 75-76 سال رہی ہے. اب نئی عدلیہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جو اب راج کرے گی خلق خدا, جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے اس طرف پاکستان کو. اب مدنیات نکلنے کا ٹائم ہے پاکستان سے. اچھا ٹھیک ہے. پاکستان کی پروگریشن کا ٹائم ہے. 20-21 دسمبر سے آنورڈز ہمارا پیارا پاکستان ترقی کرنا شروع کرے گا. 25 کا پورا سال محنت لگائیں گے ہم لوگ. 26 کا آپ کہہ لیں مڈ جس وقت آئے گا نا, ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. یہ ٹائم اب شروع ہو چکا ہے پاکستان کے لیے. میں آپ کو بتاؤں قدرتی آفات بھی ہیں ابھی ان لائن ہیں. انہی دنوں کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے سب کو. بالکل. یہ چیز جو ہے زلزلے ہیں اور چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کریں. ٹھیک ہے. پہلے بھی ایک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. یہ چیز کہتے آ رہے ہیں ہم لوگ. اور دوسرا یہ ہے کہ اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے بھٹی صاحب کہ پلیٹس جب چینج ہوتی ہیں نا تو کئی دفعہ معدنیات بھی ابھر آتی ہیں. جہاں زحمت ہوتی ہے وہاں پہ رحمت بھی ہو جاتی ہے. اب وہ والے معاملے جو ہیں وہ شروع ہونے. یہ چیزیں عوام نے اب خود اپنے ہاتھ میں
لے کے چلوانا ہے. یوتھ جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا وہ نظر آئے گی. اچھا، عدلیہ کا تو آپ نے بتا دیا، باقی ادارے بھی آپ کو لگتا ہے کہ مضبوط ہو رہے ہیں؟ جب عدل و انصاف کے طریقے کسی بھی ملک میں ٹھیک ہوتے ہیں نا، وہاں پہ باقی سارے جو اس کے نا کیا کہنا چاہیے اسٹیک ہولڈرز، وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو کی تھی، بلکہ 2-3 ویڈیو میں یہ ذکر ہو چکا ہے، آستین کے سانپ. جی جی. وہ آستین کے سانپ جو ان سے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا فیوچر اب کیا ہے؟ آستین کا سانپ جب نکلتا ہے، یا سانپ جب بھی نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ یا وہ کاٹ لیتا ہے یا پھر وہ مارا جاتا ہے. بس جنہوں نے کاٹنا تھا کاٹ لیا. اب اپنا 8 نمبر کا سال ہے، بس اس کو دیکھ لیں. جس نے جو کیا ہے وہ بھگتے گا. پی ٹی آئی کو بہت سارے لوگوں نے نقصان پہنچایا، ابھی بھی پہنچا رہے ہیں. ڈیول فیسز. ہاں، ڈوول نہیں، ان کے پتہ نہیں کتنے چہرے ہیں. مگر اب وہ ایکسپوز ہوتے جائیں گے، چھپی ہوئی چیزیں سامنے آتی جائیں گی، اسکینڈلز جو ہیں وہ نکلتے آئیں گے. یہ دن دسمبر تک جو چلیں گے نا، بٹی صاحب یاد رکھیے گا، ایسی چیزیں آئیں گی پاکستان. کیونکہ دیکھیں اسکینڈلز سے ریلیٹڈ جو پلانٹ ہے کیتو، وہ ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے، وہ گھوم رہا ہے. مطلب اپنی جو بھی نظرات ہیں وہ جہاں پہ جائیں گی، وہاں سے اسکینڈلز جو ہیں وہ آئیں گے. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی آپ اپنے وہ راہو کیتو اپنے پاس رکھیں، ہم نہیں بتاتے، چلیں جنرلی بات کر لیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کو مطلب دیکھیں، جب آپ دیکھیں کہ آلائشیں نکلتی جاتی ہیں نا تو چیز صاف ہوتی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان سے وہ چیزیں اب نکل رہی ہیں، پاکستان صفائی کی طرف جا رہا ہے. 2-3 دن پہلے جمائمہ کا ایک ٹویٹ تھا سابق اہلیہ عمران خان کی، کہ انہوں نے کہا جی خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، ان کو جو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، بچوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، ان کی بہنوں کے اوپر، ان کی بہنوں کو بھی ہے جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کے بھانجے کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، وہ بھی جیل میں رکھا جا رہا ہے. جمائمہ اب خان کے حق میں اٹھی ہیں. کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے باہر لے جائیں گی، یا خان صاحب کے لیے کوئی اسی میں ہی بہتری ہے؟ عمران خان صاحب باہر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، میری کیلکولیشن ہے، ٹھیک ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مگر میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے، کوئی برا نہ مانے. اچھا، دوسری بات یہ کہ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں وہ عمران خان کے خلاف کب رہی ہیں؟ وہ تو کسی نے معاملہ سابق اہلیہ کوئی ایسا معاملہ کر دیا تھا کہ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بیبا میں اتھے نہیں رہ سکتی، چلنا ہے تو میرے نال چل، نہیں تھے. ہاں جی. اچھا، اب ان کے بچوں کی ماں ہیں وہ، بالکل. ان کو آپ کو یاد ہوگا اسکینڈلز میں پھنسا دیا ہے، ٹائلیں چوری اور یہ اور وہ، جو بھی اس کلچر کی بندی نہیں تھی وہ چلی گئی. مگر جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ہیلپ، وہ خان صاحب کے لیے ہے. ان کا 9th ہاؤس ہائیلی ایلیویٹڈ ہے، اور انٹرنیشنل ہیلپ انٹرنیشنل فورمز پہ باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں ان کے لیے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈ آؤٹ کریں گی عمران خان صاحب کو. ان کی وائف بھی جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گی. نومبر میں الیکشن آ رہے ہیں یو ایس کے، آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی سپورٹ کے بعد خان صاحب باہر آئیں گے، یا اس سے پہلے ہی خان صاحب باہر ہوں گے؟ دیکھیں، یہ الیکشنز جو ہیں یو ایس کے جو ہیں، یہ کوئی عام الیکشنز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. یہ یو ایس کی تاریخ میں ایک بڑے ڈفرینٹ قسم کے الیکشنز جو ہیں یہ ہوں گے. اور اس کا تعلق آپ جوڑ لیں عمران خان کے باہر آنے سے نہیں. عمران خان صاحب کا ذائچہ ویسے ہی بہت اسٹرانگ ہے، بہت شاندار ذائچہ ہے ان کا. خان کو کسی کی فیور کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، انٹرنیشنل ہیلپ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے ان کو. ایک ٹائم اچھا چل رہا ہے ان کا. اگر وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ آتے تو نہیں نا یہ کہیں گے جی عمران خان کو باہر نکال. عمران خان اس سے پہلے جو ہیں کہیں آپ کو باہر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، خان صاحب اس سے پہلے ہی باہر آتے نظر آئیں گے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.